وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، درس نمبر 320، حصہ پنجم۔ آج کا موضوع، کیا ہم ہدایت الہی کے طلبگار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لفظی ترجمہ: لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھجوایا ان میں رسول، من انفسہم، جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات، ویزکیہم، اور جو ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے، ویعلم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جو تھے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ سامعین کرام، اس آیت کے مفاہیم پر ہم غور کر رہے ہیں۔ دراصل اس آیت کا تعلق براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہے۔ یا تو ہم رسول کے، اللہ تعالیٰ نے جو رسول کو بھجوا کے مجھ پر جو احسان کیا ہے، یا تو میں اس کی قدردانی کر رہا ہوں یا نہ قدری کر رہا ہوں۔ تو مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس رسول کا کتنا قدر ادا کر رہے ہیں، کتنی قدر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو احسان عظیم ہے وہ تو ایک الگ بات ہے اور وہ ایک مسلمہ بات ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے ہم پر وہ احسان جو اس نے رسول کو بھجوا کے ہم میں سے، یعنی جن سے انسان سے کوئی غیر نہیں ہے، وہ ہماری طرح ہی کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی غیبی مخلوق نہیں ہے، اور ہم انسانوں میں ہی سے ایک ہستی کو اس نے چن لیا ہماری ہدایت کے لیے۔
ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، ہمیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اور ہمیں دانائی کی باتیں سکھانے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی احسان بھی ہے، اور پھر اس احسان کی تفصیل بھی ہے اس آیت میں۔ اب یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے کہ کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کی احسانات کی قدردانی کر رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو ہم یعنی آپ سوچیں، لیکن میں اس آیت کے مضامین کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یتلو علیہم آیاتی ہی۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے۔ رسول تو اس ہدایت کو، رسول کی ذات نہ صرف سراپا ہدایت ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ انک علی صراط مستقیم، رسول ہمیں سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ اور رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ دیکھیں، ایک بات میں شروع میں کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول کی قدردانی یہ ہوگی کہ آپ ان سے کتاب کی تعلیم حاصل کریں، اس سے اپنا تزکیہ نفس کروائیں، اس سے جڑ جائیں اور اس سے کتاب کی تعلیم حاصل کریں اور اس سے دانائی کی باتیں سیکھیں رسول کی ذات سے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن اور سنت یہ دونوں چیزیں جو ہیں کامل اور اکمل صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ احادیث ہیں، احادیث کے مجموعے ہیں، اور جو احادیث یعنی حضور کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور کی زندگی کیا ہے؟ یہ عملی قرآن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ اور قرآن کا عمل جو ہے وہ رسول کی زندگی ہے، بس یہ مختصر بات ہے۔ قرآن اور قرآن کا عملی طریقہ وہ رسول کی زندگی ہمیں بتا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ ہمیں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو بہرحال ایک تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں مختصر طور پہ کہ رسول کی تعلیمات سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو آپ رسول کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اور رسول کا کیا تعلق ہے؟ کیا ہم نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا ہے؟ کیا ہمیں حکمت اور دانائی کی باتیں معلوم ہیں؟ اور کتاب کو ہم جانتے ہیں کہ کتاب میں کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تعلیم کتاب ہم حاصل کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایسی یہ تمام سوالات کا جواب جو ہے نفی میں ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو مقصود حیات ہے وہ ظاہر ہے۔ جب ظاہر آپ کا مقصود حیات بن جائے تو اس صورت میں آپ کو ہدایت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ دیکھیں راستے کا پتہ تو وہ پوچھے گا جو منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، جس کو منزل تک پہنچنا ہی نہیں ہے اور جو اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا تو وہ راستے کا کیا پوچھے گا۔ آج دیکھ لیں ہماری عوام کی زندگی، عوام اور خاص، عام و خاص کی زندگی، وہ یہ پکار کے کہہ رہی ہے عملی طور پہ کہ ہمیں قرآن کا راستہ تو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دانائی کی باتیں تو ہم جانتے ہیں، اور دانائی کم وقت میں زیادہ دنیا کیسے کمائی جائے یہ دانائی ہے، یہ حکمت کی بات ہے۔ اسی کے بارے میں ہماری دلچسپی ہے، ہماری منزل دنیا ہے، دنیا ہی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور مزید جاننا چاہتے ہیں۔ کامیابی کے راز آپ دیکھ لینا، یہ یوٹیوب پہ گوگل آپ کرتے ہیں نا
کہ زندگی میں کامیابی کے راز، اور وہ ساری جو لوگ ہیں وہ آپ کو ظاہری کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، یعنی ہمارا رخ دیکھ لیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اظہر من الشمس ہے کہ ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہماری منزل ہے اور ظاہر کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو اس صورت میں دیکھیں قرآن کی آپ ناقدری ہی کریں گے، جیسا کہ آج بالکل واضح ہے اس بات کو کہ ہمیں یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم حب دنیا کا شکار ہو گئے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے، ظاہر کی محبت، ظاہر کی چاہت یہ ہمارے دل میں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر تو کوئی گنجائش نہیں رہتی قرآن سے جڑنے کی، رسول سے جڑنے کی، رسول کے راستے پر چلنے کی، اللہ تک پہنچنے کی، اللہ کی ملاقات کی تیاری کی، اس کی تو پھر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ باتیں سوچنی ہوں گی۔ تو اچھا، دوسرا جو اس میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، رسول آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ دیکھیں تزکیہ نفس ایک اہم چیز ہے، اس کے بارے میں بات کر بھی چکا ہوں، اور ابھی جملہ آیا ہے تو اس کے بارے میں دوبارہ بیان کروں گا آپ کو کہ دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ کہ قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے یا کروا لے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، انسان قابل اصلاح پیدا ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے نفس امارہ ہے، اس کے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ میں اس کی حکمتیں بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس جو ہے وہ آلودہ پیدا کیا ہے۔ اب اس میں مختلف خواہشات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، لالچ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، وغیرہ وغیرہ، لالچ وغیرہ۔ تو یہ سارا ہمارا نفس جو ہے آلودہ ہے۔ پیغمبر آتا ہے تو اس کی ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ اس کا مضمون خاصا طویل ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں۔ جو آج میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی کامیابی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں ہے انسان کی کامیابی، کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ نفس کا تزکیہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے، یعنی میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ نفس یعنی انسان بیمار پیدا ہوا ہے، اس کو صحت کی اور شفا کی ضرورت ہے، لیکن آپ خود سیلف میڈیکیشن، جیسے کہ ظاہری دواؤں میں بھی آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، خود اپنا علاج نہ کریں، ڈاکٹر سے کروائیں۔ اور یہ تو ایسی ظاہری بیماریاں ہیں، یہ تو نہیں ہے درد سر ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، پیٹ خراب ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، پھر بھی پیٹ کی دوائیں بھی دستیاب ہیں، لیکن آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ خود اپنا علاج نہ کریں، ڈاکٹر سے تجویز کرائیں دوائی۔ تو روحانی بیماریاں تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں۔ جہاں تک نفسانی کمزوریاں ہیں، انسان اس کے بارے میں احساس ہی نہیں محسوس، یعنی اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں کون کون سی بیماریاں ہیں۔ یہ تو ایک روحانی حکیم، روحانی معالج کے پاس آپ جائیں گے اور اس سے دوا لینی شروع کریں گے، روحانی دوا، اس سے ہدایت لیں گے، تو پھر وہ ان ہدایات کی روشنی پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کا نفسانی تزکیہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تزکیہ نفس ایک وسیع مضمون ہے، اس میں بہت سے محاول ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ اپنا تزکیہ آپ خود نہیں کر سکتے، اپنا روحانی علاج آپ خود نہیں کر سکتے، یہ کروانا پڑے گا۔ اور کروائیں گے کس سے؟ روحانی حکیم سے۔ سب سے بڑے معالج روحانی حکیم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد
ان کے بعد کون ہے؟ جو نائبین انبیاء ہیں، وارثان نبی ہیں، ان کے ذمے پھر یہ ڈیوٹی ہے۔ دیکھیں، نبی نے تو اپنی زندگی میں اپنا کام کر دیا، اور تمام صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کر دیا۔ جو سچے تھے، مخلص تھے، ان کا تزکیہ نفس ہو گیا۔ جو جھوٹے تھے، منافق تھے، وہ الگ ہو گئے جماعت سے، ان کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سچے تھے ان کا تزکیہ نفس کر دیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ مانند ستاروں کی سی ہیں، ستاروں کے سے ہیں، جس کا بھی تم نے اتباع کیا کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ تو اپنے اصحاب کو بام عروج تک پہنچا کے چلے گئے ظاہری طور پہ۔ اب ان کے بعد ڈیوٹی جو ہے امت کی ہے، اور حضور کے سچے امتیوں کی ہے، امت کے علماء کی ہے، علماء ربانیین کی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا بھی ہے کہ تم میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو، علیکم بسنتی والسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ موضوع بھی ہماری امت میں مختلف ہی ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں روحانی معالج کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو استاد کی اہمیت سے یعنی انکاری ہو۔ دنیا میں کوئی بھی استاد بہرحال ہر جگہ آپ استاد اور ٹیوشن اور آپ استاد کی اہمیت ہے۔ ظاہری تعلیم میں تو ہے ہی ہے۔ ایک انسان مثال کے طور پہ میڈیکل FSc پڑھ گیا، اب اس کے بعد اگر یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو آپ اس سے کہیں نا کہ بھئی کتابیں لے لو اور بس 5 سال گھر بیٹھ جاؤ میڈیکل کی۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ صرف کتاب کو تو پڑھنا سیکھ گیا؟ اگر کتاب کافی ہوتی، آپ اسے کہہ دیں کہ بھئی یہ کتابیں لے لو میڈیکل کی، 5 سال بعد تم ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ نہ تمہارا کوئی استاد ہونا چاہیے، نہ تمہارا کوئی ٹیوشن ہونی چاہیے، نہ تمہاری کوئی پریکٹیکل تربیت ہونی چاہیے، نہ ہاؤس جاب ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں، بے وقوف بننے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ استاد، میں تو صرف استاد کی بات کر رہا ہوں، اور استاد روحانی استاد نائب نبی، استاد وارث نبی، یہ کوئی کم اہمیت کی تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اس کے بارے میں باقاعدہ ہدایات دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو۔ کونوا مع الصادقین قرآن کی آیت ہے، لیکن ہم تو ایک خاص ہماری ذہنیت ہے اور وہ ہم ذہنیت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بگڑی ہوئی ذہنیت کا تو علاج نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو جہل نے کہا مجھے تو ہم تو پرانے دین پہ ہیں اور ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، بس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، ہمارے لیے ہمارا طریقہ، لیکن ہم تمہارے طریقے کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون۔ بہرحال اس کا تو میں جواب نہیں دے رہا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے استاد کو پہلے تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو ایک استاد کو ڈھونڈیں، استاد کی رہنمائی میں یہ ساری منزلیں طے کریں، اور وہ استاد روحانی حکیم ہونا چاہیے جو کتاب اور سنت کو جانتا ہو، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہو، جو آپ کی رہنمائی کر سکے اللہ کے راستے پر۔ تو اس کے بے شک وہ پھر آپ کا استاد ہے۔ وہ پھر یعنی تفصیلی بات تو وہ میں نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو اصولی طور پہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو پیغمبر ہے اس کو اگر آپ نے قبول کرنا ہے آج کے وقت، تو ایک استاد کی رہنمائی میں آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے استاد کی تلاش ہے سامنے کی، اور وہ استاد ایسا ہو جو پیغمبر کی یہ چاروں ڈیوٹیاں
انجام دے آپ کے لیے، آپ کے وقت میں۔ آج 2020 ہے تو آج آپ کو ایسا شخص چاہیے، ایسا استاد چاہیے، ایسا رہنما چاہیے جو پیغمبر کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ کے سامنے سر انجام دے سکے، آپ پہ کتاب پڑھ کے سنائے کہ یہ کتاب ہے، یہ احکامات ہیں، آپ کا تزکیہ نفس کرے گا، وہ آپ کو کتاب کی روح اور تعلیم دے گا، یعنی کتاب کی وضاحت کرے گا۔ دیکھیں یہ وَيُعَلِّمُ الْكِتاب، کتاب کی تعلیم، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بس ترجمہ کافی ہے، بس ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو سمجھانے والے تھے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کتاب ہمارے لیے اللہ تعالی نے نازل کی ہے تو اس کی وضاحت بھی پھر پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب پیغمبر نہیں ہے پھر نائب پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے۔ تو بہرحال یہ تقریباً میں نے آپ کو اس آیات مبارکہ کا وہ یعنی خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں اس اہم آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے لیے سمجھیں اور پھر اس کے لفظ لفظ کو آپ دیکھیں کہ آیا اس میں میرے لیے کیا میسج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ احسان کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر۔ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن تو تمام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر قرآن میں جب خطاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو تمام لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو بحیثیت انسانیت قرآن کا مخاطب تمام دنیا کے لوگ ہیں، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ما ارسلناک الا کافۃ، سارے لوگوں کے لیے جو ہے یہ حضور کی دعوت عام ہے، نمبر ایک۔ پھر جو مان لے، جو لوگ حضور کی دعوت کو مان لیں، اللہ پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، مومن بن جائیں، تو ان کے لیے پھر خصوصی طور پر دیکھیں، خصوصی اور عمومی طور پہ تمام انسانیت کے لیے حضور کا یہ پیغام ہے۔ حضور کی دعوت تمام انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے، لیکن جو ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں، اب ان کے لیے جو ہے یہ چار صفات جو ہیں یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ قرآن کے احکامات ان پہ پڑھ کے سناتے ہیں، احکامات اور ان کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ۔ ظاہر ہے کہ تزکیہ نفوس کا ذریعہ ایک تو صحبت ہوتی ہے، سامنے کرام، صحبت، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ تو یہ تو عام مطلب یہ ہے کہ ایک عام اصول ہے۔ تو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ صحابہ کرام کہلائے اور ان کے نفوس کا پھر تزکیہ ہو گیا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ دیکھیں تزکیہ کے لیے صحبت بھی ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے، ان کے ساتھ تعلق ضروری ہے، تعلق، ان کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق، ان کی رہنمائی میں پھر آپ نے کام کرنا ہے۔ اور اللہ کے راستے پر انسان کو دیکھیں ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصی طور پہ بھی اور عمومی طور پہ بھی۔ تو عمومی طور پہ تو قرآن اور حدیث عمومی طور پہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن خصوصی طور پر بعض معاملات، آج کی میں بات کر رہا ہوں، زندگی میں ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب انسان دو راہے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں اس وقت کیا طرز عمل اختیار کروں اپنے عملی واقعاتی
جو اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ پھر رہنمائی حاصل کرتا ہے اپنے استاد سے۔ تو بہرحال یہ تزکیے کی میں بات کر رہا تھا کہ تزکیے کے لیے آپ کو ایک روحانی حکیم کی ضرورت ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے۔ روحانی حکیم آج آپ کا معالج اگر نہ ہو تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، آپ کا نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم۔ دیکھیں یہ رجحان تو ہمارا ہے نہیں کہ ہم کتاب قرآن فہمی، کتاب کا مطلب قرآن ہی ہے نا، کہ قرآن فہمی سے ہمارا شغف نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو میں کہہ چکا ہوں، اس کی وجہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمیں تو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہماری منزل نہیں ہے اور ہم اس کے راستے کے مسافر نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں کتاب کی تعلیم تو آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دلچسپی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ درس وغیرہ، یہ جو تعلیم کتاب ہوتی ہے، اس میں ہماری کیا دلچسپی ہوتی ہے؟ آپ ویورشپ دیکھ لیں کسی بھی درس کی، میری نہیں، کسی بھی درس کی۔ ہاں جو خطبہ ہیں، جو جوشیلے ہیں اور جو فرقہ واریت میں آپ کو مبتلا کرتے ہیں اور جوشیلی باتیں اور یہ ادھر ادھر، اس کے جو ہے سننے والے پھر بہت ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ تو تجربے کی بات ہے نا، آپ دیکھ لیں، آپ کا مشاہدہ، آپ خود کون سے بیانات سنتے ہیں، آپ خود اپنے ذہنیت کو پڑھیں کہ آپ کو دینی کس قسم کے بیانات اچھے لگتے ہیں، جس میں چٹخارے ہوں اور یہ اور وہ، کبھی رونا کبھی ہنسنا اور کبھی ہنسانا اور کبھی یہ وہ، تو اور جوشیلے بیانات اور ایسے آگ لگانے والے، اور بس۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تعلیم کتاب ایک الگ بات ہے کہ آپ کتاب کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ استاد آپ کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا، نہ دے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ والحکمت، دانائی کی باتیں۔ دانائی کی باتیں کیا ہیں؟ یہ تو یعنی آپ کو معلوم ہے، دانائی دراصل یہ ہے کہ انسان کا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کر اپنا رخ وہ اللہ کی طرف کر لے، یہ بڑی دانائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانا شخص وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بہرحال وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے حضور اقدس کی ذات سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا تو آپ گمراہ ہیں اور گمراہی میں رہیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اس نے بھجوایا ان کو رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کے احکامات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ واضح گمراہی میں تھے۔ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں سامعین کرام کہ آیت نمبر 164 کے مضامین کو اس نے مجھے سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کے مضامین کو
ہم عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ اسی وقت ملے گی جب ہم خود اس کا ارادہ کر لیں گے اور کوشش کریں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔